فی سبیل اللہ رعایت. مسلمان مصنوعات اتنی زیادہ مہنگی کیوں ہوتی ہیں؟ پتہ نہیں. آخری مرتبہ آپ نے کب حلال گوشت خریدا اس گوشت کی نسبت جو حلال نہیں تھا؟ اچھا چھوڑیں، آپ نے آخری مرتبہ کب حلال گوشت مسابقتی قیمت پر دیکھا؟ معقول قیمت پر؟ ٹھیک ہے، گوشت کو رہنے دیں. ان اسلامی مصنوعات کے بارے میں بتائیں جو مسلم کانفرنس میں ہوتی ہیں. وہ مہنگی کیوں ہوتی ہیں؟ آپ سوچیں گے کہ وہ دعوت سے متعلقہ ہوتی ہیں تو وہ اچھے معیار کی اچھی قیمت پر فروخت ہوں گی، مگر کبھی کچھ بھائی زیادہ قیمت پر فروخت کرتے ہیں غیر معیاری مصنوعات کو. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ارے بھائی، یہ اپنے ملک کی بنی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑی کمپنی اپنی مصنوعات کیوں بناتی ہیں؟ یہ اپنے ملک سے ہے، تو اپنے بہانے سنبھال کر رکھیے بھائی. اور اسلامی مصنوعات کی قیمتیں یہ ایسا ہے جیسے ایک بڑی دکان کا موازنہ سہولتی دکان سے کیا جائے. مذاق. یہ بھائی کتاب کی کیا قیمت ہے؟ $50. نہیں، سنجیدگی سے بتائیں. $50. ایک کتاب کے لیے $50. ایک کتاب کے لیے؟ کیا مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ جانتے اسے خریدنے میں کیا برائی ہے؟ آپ سے اگلا شخص جو وہی کتاب آدھی قیمت میں خرید لے. جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں، سنجیدگی سے، کیا آپ جانتے ہیں؟ ہے بھائی، اس کتاب کی کیا قیمت ہے؟ $50. میرے لیے حبیبی، میرے لیے یہ کتنے کی ہے؟ ٹھیک ہے، $25 کی. شکریہ حبیبی، شکریہ. ہے رکو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے یہی کتاب خریدی ہے $50 میں. مجھے $50 میں کیوں فروخت کی ہے؟ ہیلو، سب کہاں چلے گئے؟ کیا $50 قیمت بھاؤ تاؤ شروع کرنے کی قیمت ہے؟ یہ مصنوعات پر قیمت کی پرچی کیوں نہیں لگاتے؟ ایک ان کے لیے جو 10 منٹ تک اپنے بھاؤ تاؤ کرنے کی صلاحیت سے استفادہ حاصل کرے ہر دکاندار کے ساتھ، اور باقی ہمارے جیسے جو 5 منٹ تک اگلے بندے کی تقریر سنیں. جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں میں جانتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. جانتے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں میں جانتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. میرے یہ ویڈیو بلاگ شروع کرنے سے پہلے میں نے یہ کھیل ایجاد کیا مکہ سے مدینہ، مگر اس کھیل کو فروخت کرنا اتنا آسان نہیں تھا. کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں کسی پرانے زمانے کے بازار میں ہوں جہاں ہر کوئی سوچتا ہے کہ ہر چیز قابل بحث ہے. میں یہاں کھیل فروخت کر رہا ہوں، پرانی گاڑیاں نہیں. کبھی کبھار غیر مسلموں کو فروخت کرنا آسان ہوتا ہے مسلمانوں کی نسبت. اس لیے جب کوئی غیر مسلم کھیل خریدتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے یہ کھیل پسند آیا، میں اسے خریدتا ہوں. لیکن جب مسلمان خریدنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے یہ مجھے پسند آیا، چلو اس کا سودا کرتے ہیں. یہ کھیل کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں مکہ سے مدینہ. یہ کھیل کس چیز کے بارے ہے؟ یہ ایک کھیل ہے وسائل بنانے کے متعلق اور شہریوں کے درمیان تجارت کرنے کے متعلق. کس قسم کا کھیل؟ یہ دراصل مذاکرات کے متعلق ہے. میں خاص رعایت پر لوں گا. آپ غلط سمجھے ہیں، یہ ہمارے درمیان بحث کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک مذاکرات کا کھیل ہے. اس کھیل کی کیا قیمت ہے؟ اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ عام طور پر $25 کی ہے، مگر اس کانفرنس کے موقع پر $20 میں ہے. ٹھیک ہے، میں آدھی قیمت پر خریدتا ہوں. معذرت بھائی، لیکن میں مسلمان ہوں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ رعایت کے حقدار ہیں، جیسے کسی بزرگ شہری کو کھانے پر دعوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ بھائی، فی سبیل اللہ. اب یہ مجھ پر فی سبیل اللہ کا دعویٰ آزما رہے ہیں. فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے، مگر اس صورتحال میں یہ شخص مفت میں لے جانا چاہتا ہے، بالکل مفت. اب اگر آپ غریب ہیں اور آپ اسے خریدنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور آپ کو یہ کھیل واقعی پسند آیا تو میں آپ کو یہ کھیل بالکل مفت دوں گا. لیکن کچھ مسلمان اپنے بھائیوں کی سخاوت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور مفت میں لے جانا چاہتے ہیں. مذاق. لیکن بھائی آپ کے ہاتھ میں 2 تحائف سے بھرے تھیلے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں BMW کی چابی بھی نظر آ رہی ہے. بس کرو بھائی، تو مجھے سوچنے دے. نہیں. اس وقت میں وہ چلا جاتا ہے اور پھر آہستہ سے مڑ کر میری آنکھوں میں دیکھتا ہے. میرا خیال ہے وہ توقع رکھتا ہے او نہیں بھائی، واپس آئیں، میں معافی چاہتا ہوں، معافی. نہیں. مگر میں یہ نہیں کہتا، بس مسکراتا ہوں اور ہاتھ ہلاتا ہوں. عام طور پر جب میرے ایسے لوگوں سے بحث کا اختتام ہوتا ہے تو وہ بالآخر کھیل کی قیمت ادا کر کے خرید لیتے ہیں. ایک مسلمان تاجر کی حیثیت سے اچھے معیار کی چیزیں معقول قیمت پر فروخت کریں. اگر آپ کے پاس اچھی چیزیں ہوں معقول قیمت پر تو لوگ ضرور خریدیں گے. مسلمان اور غیر مسلم یہ کھیل خریدتے اور لطف اندوز ہوتے ہیں. الحمدللہ. آپ دیکھتے ہیں کہ اے بھائی برائے مہربانی مجھے رعایت دیں، یہ کچھ نئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ آپ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس بات سے کہ آپ مسلمان ہیں، اور یہ میں نے کئی بار دیکھا ہے، خاص طور پر اس وقت جب کسی کو مزدوری کے لیے مزدور کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بھائی عام طور پر اس کام کے لیے $1000 مختص کرتا ہے اور پھر آپ سے $500 میں کام کروا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ رقم قسطوں میں ادا کروں گا، اور پہلے مہینے کی جو قسط دیتا ہے $100. اور بدقسمتی سے آپ کا پہلا مہینہ ہی آخری مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ معاہدے کے مطابق آپ کو مہینے کے بعد ہی پیسے ملنے ہوتے ہیں. او میرے پاس بل ہیں، او میرے پاس بھی بل ہیں.
پورا مہینہ کام کرنے کے بعد، کام ختم کرنے کے بعد آپ کے پاس صرف $100 ہوتے ہیں، اور پھر دوسری چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ سوچتا ہے یہ تو میرا مسلمان بھائی ہے، میں اسے بعد میں ادا کر دوں گا۔ ہیلو، اس غریب آدمی نے بھی بل دینا ہے۔ $1000 آپ 500 میں سے بدل دیتے ہیں، اور 500 اب آپ 100 میں بدل دیتے ہیں، اور $100 اس کے پہلی اور آخری قسط ہوگی، اسے مزید رقم نہیں ملتی۔ او آؤ میرے ساتھ تجارت کرو، اور وہ آپ کے ساتھ مزید تجارت نہیں کرے گا بھائی۔ ایسا ایک مرتبہ نہیں، کئی بار ہوتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس طرح کا سلوک غیر مسلموں کے ساتھ نہیں کرتے، وہ ان کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرتے اور $1000 سامنے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سودا طے ہو گیا۔ آپ حساب کتاب سے نہیں بچ سکیں گے صرف اس لیے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں آپ کو اس کی معافی کے طلبگار بھی ہونا چاہیے، ورنہ وہ آپ کا گریبان پکڑ سکتے ہیں روز قیامت۔ جب میں کوئی مسلمان مصنوعات دیکھتا ہوں تو میں بھاؤ نہیں کرتا، کیونکہ میں ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہوں کیونکہ وہ اچھے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک اچھی ملازمت ہی ہو یا اچھی مصنوعات۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم صرف یہاں بیٹھ کر مسلم مصنوعات کی کمی کی شکایت نہیں کرتے اگر ہم ان کے ساتھ تعاون نہ کریں جو انہیں ہمارے لیے بنا رہے ہیں۔ ہم مارکیٹ کے دکاندار سے بحث نہیں کرتے تو پھر ہم اپنے بھائیوں سے، اسلامی بھائیوں سے کیوں بحث کرتے ہیں؟ بالآخر جب ہم تجارت کے متعلق بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اسلام میں آپ کو مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنی چاہیے۔ مطلب ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے۔ کچھ لوگوں کو پھر بھی اس کی سمجھ نہیں آتی۔ علی نے اپنا کام مکمل کر لیا، کیا میں اسے ادائیگی کر دوں؟ رکو 1 منٹ، نہیں وہ ہمارا اچھا مسلمان بھائی ہے، ہم اسے بعد میں ادائیگی کر دیں گے۔ ہاں کیا ہوا؟ مذاق۔ ہمیں تو یہاں اچھی مثال بنانی چاہیے۔ ہم اسلام کو کھڑکی سے باہر کیوں پھینک دیتے ہیں جب تجارت کی بات آتی ہے؟ کیا یہ پیسے کا فتنہ ہے؟ پیسہ ایک آزمائش سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ایک امتحان۔ تجارت ایک ذریعہ ہے مختلف لوگوں کے درمیان کا رابطہ، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ ایک ایماندار تاجر وہی ہے جو اچھے طریقے سے تجارت کرے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بہترین کردار کی صورت میں سامنے آنا چاہیے، تجارت کرنے والے بہترین لوگوں کے طور پر۔ پیغمبر کا کردار حقیقت میں تب سامنے آیا جب انہوں نے تجارت کی۔ یاد کریں جیسے انہوں نے خدیجہ کے ساتھ تجارت کی، اس سے وہ متاثر ہوئیں اور انہوں نے آپ سے درخواست کی شادی کرنے کے لیے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ بہترین تجارت کرنے والے لوگ بنے، دیانتداری اور انصاف کے ساتھ کاروبار کر کے، سارے اعمال و زندگی بشمول تجارت کے۔ ہر کسی کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ ایک پیسہ بھی غیر اسلامی طریقے سے خرچ نہ کریں۔ تمام یاد دہانی ویڈیوز کی طرح میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں کسی اور سے بات کرنے سے پہلے۔ میں علی ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے اگر آپ بھول گئے ہوں، میں علی ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے اگر آپ بھول گئے ہوں۔